السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک شخص نے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے بزرگ بندے نے مجھ سے ایک فریاد کی کہ میری بیوی بڑی ظالم ہے اور مجھ پر اتنا ظلم کرتی ہے، مارتی ہے، بچوں کے سامنے مارتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے۔ تو آنسو بہا رہا تھا وہ بوڑھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری ساری کمائی اس نے اپنے قبضے میں لے لی، اور جناب علی یہ ہے کہ میں پنشن لے کر آتا ہوں تو مجھے وہ گالی گلوچ کر کے میرے سے کھونس لیتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں بڑا پریشان رہتا ہوں، اور مجھے اتنا خراب کرتی ہے، اتنا پریشان کرتی ہے کہ میں جناب علی یہ ہے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ جوان اولاد ہے، وہ بھی ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں اس ایسے عذاب میں مبتلا ہوں کہ اس کا میں نے بہت سارے وظیفے پڑھے، اور وظیفوں کا ہار ہی میں گلے میں پہن کر پھر رہا ہوں کہ اتنے وظیفے میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ قاری حامد پیا صاحب، ایک دوست نے آپ کا مجھے بتایا، اور میں آپ سے یہ وظیفہ چاہتا ہوں۔ میں نے بڑی نظر اپنی تجوری کے اوپر بڑی نظر گمائی، اور گمانے کے بعد میرے فوری طور پر اللہ پاک نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ وظیفہ اسے بتاؤ، اور یہ ظالم بیوی جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے گی۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے ایک بات بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وظیفے میں جو کامیابی نہیں ہوتی وہ جھوٹ جو ہم بولتے ہیں سارا دن، اس جھوٹ کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی، کیونکہ جو آیت پڑھی جاتی ہے اس آیت کی پاور کے ساتھ اللہ پاک فرشتے بھیجتے ہیں رہنمائی کے لیے اور مشکلوں کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن حدیثوں میں یہ حوالے ملتے ہیں کہ جس وقت بھی کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو 1 میل دور فرشتے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے۔ تو اس لیے میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کہ آپ جناب علی یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ وظیفہ اگر پڑھنا ہے تو سارا دن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کیونکہ کام کرنے والے جب آئیں گے، جو رہنمائی کریں گے، جو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جائیں جا کے اس بندے کا مسئلہ حل کر دیں، تو فرشتے جھوٹ کی وجہ سے قریب نہیں آتے، اور اس لیے جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر، جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو وظیفے میں کچا پیاز نہیں کھانا، کیونکہ پیاز کی بو سے بھی فرشتے قریب نہیں آتے، انہیں اذیت ہوتی ہے، تو یہ کچا پیاز بھی وظیفے کے دوران میں آپ نے نہیں کھانا۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ سارا دن آپ نے اپنے کپڑے پاک رکھنے ہیں، پیشاب اور باتھ روم میں جاتے وقت استنجا کرنا ہے، تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں۔ تو اس شخص کو میں نے جو وظیفہ بتایا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، میں نے ایک ایسا اسے وظیفہ بتایا کہ جس کے پڑھنے سے جناب علی وہ تیسرے دن بیوی اس کی جو ہے وہ جناب علی نرمی اس کے دل میں آ گئی، اور وہ محبت سے پیش آنے لگ پڑی۔ 3 دن اس نے وظیفہ پڑھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے ساتھ بڑی دیر سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آپ نے اسے 21 دن لگاتار وظیفے کو پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے 21 دن وظیفہ پڑھ لیا، لیکن تیسرے دن میری بیوی جو ہے وہ میری باتیں ماننے لگ پڑی، مجھ پر سختیاں جو کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی، بچے پیار کرنے لگ پڑے، اور یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں غالب ہوں ہر چیز کے اوپر، اور جس بندے کو عزت دوں اس کو ذلت کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے رب العالمین جب عزت دینے پر آئے تو کوئی بھی بندہ اس کے بندے کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ وظیفہ کیا تھا؟ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں، افضل درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اور جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسی درود، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں کھڑے ہو کر پڑھا،
صحابہ کرام نے نمازوں میں کھڑے ہو کر پڑھا، اور پورے مسلمان کی امت جو ہے وہ نمازوں میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتی ہے۔ اسی لیے میری شروع سے یہ کوشش ہے کہ میں جب بھی کسی کو وظیفہ بتاتا ہوں، درود شریف سے پہلے کہتا ہوں پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اللہ کی وہ خاص الخاص آیت کی طرف، جو رب کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی قوت والی آیت ہے کہ جس وقت بھی جس بندے نے میں پڑھا، میں اس کی پکار پر پہنچ گیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت ہے۔ بھئی آپ نے مولویوں سے قصے سنے ہیں نا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور رب نے اس کے اوپر کتنی مہربانی کی، تو آپ کے اوپر بھی مہربانی کرے گا۔ جب آپ رب کو پکارو گے تو رب آپ کے اوپر بھی مہربانی کرے گا۔ یہ 333 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے، اور اس کا رزلٹ تیسرے دن آپ کے سامنے ہوگا۔ تیسرے دن رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، اور آپ خود حیران ہوں گے۔ جو ظلم کرنے والی بیوی تابع دار ہو جائے گی۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ میں نے 3 دن پڑھا، میری بیوی کی تو تیور ہی بدل گئے، لیکن میں نے اس وظیفے کو چھوڑا نہیں۔ میں نے بیوی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ میں مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اور پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھ کر پھر میں گھر آتا تھا۔ بیوی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور میں نے وظیفہ بھی پڑھ لیا، اور میرے گھر کا نظام بھی سیدھا ہو گیا۔ بچے بھی فرما بردار ہو گئے، بیوی بھی فرما بردار ہو گئی۔ یہ وظیفہ بہت قیمتی تھا، اور یہ نہ لوگ نہیں بتاتے۔ جو علم والے لوگ ہیں نا وہ نہیں بتاتے، مولوی بھی نہیں بتاتے۔ جب مولوی خطبہ دیتے ہیں نا تو اس وقت بھی نہیں بتاتے کہ وظیفہ، قیمتی وظیفہ کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ لالچ ہوتا ہے۔ اور واحد میں بندہ ہوں جب مجھے لالچ نہیں ہے، میں فی سبیل اللہ آپ کو قرآنی طریقہ علاج سمجھا رہا ہوں۔ اور میرا ایک مشن ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں شرکیہ کلام نہ پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل تلاش کریں، رب سے مدد مانگیں۔ میری کوشش اور یہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مرد عورتیں، اور خاص کر کے انڈیا کے مرد اور عورتیں شرکیہ کلام کی طرف جاتی ہے، جادوگروں کی طرف جاتی ہیں، غیر اللہ کی جو ہے نظر نیاز دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ میری کوشش ہے ان کو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کر، جو شرکیہ کلام پڑھنے کے بعد رب کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری آواز کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیں، شیئر کریں وظیفے کو، وظیفے کو اتنا شیئر کریں کہ ہر مسلمان تک پہنچ جائے، تاکہ جو لوگ شرکیہ کلام پڑھتے ہیں نا ان کو میں نے بچانا ہے کہ وہ شرکیہ کلام نہ پڑھیں، اللہ کی کلام پڑھیں، رب کی قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ رب نے ہمیں قرآن جو ہمارے تک پہنچا دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دیا، اور جناب علی قرآن کے حافظ بنا دیے، قرآن کے قاری بنا دیے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مٹ نہیں سکتی، یہ دلوں میں فکس ہے، حافظوں کے دلوں میں فکس ہے، اور حافظ غلطیاں قرآن میں غلطیاں نہیں ہونے دیتے۔ تو میں آپ کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے، اسے آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے، نہیں تو جو ضرورت مند ہے اس سے شیئر کر دیں۔ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ واٹس ایپ کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہن فائدہ حاصل کریں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں نے مرد خاوند کے لیے یہ وظیفہ بتایا ہے، لیکن میں ان خواتین کو بھی اجازت دیتا ہوں جن کے بندے ظالم ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو کے اندر میں ان خاتون کے بارے میں بھی وظیفہ بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔